أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله تعالى وبلغنا رسوله النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم أبدا الحمد لله تعالى ہمارے لیے یہ بات باعث سعادت ہے کہ ہم 25ویں شب کی نسبت سے اور پھر اس ماہ جمادی الاول میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلف اکبر حجت الاسلام جمال الاولیاء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حامد رضا خان قادری برکاتی نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرش کی نسبت سے بھی یہاں موجود ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سے جو میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت جل جلالہ و عظم نوالہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس کے پیارے حبیب لبیب حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس امت کو ہر دور میں، ہر صدی میں، ہر علاقے میں، عرب میں اور عجم میں ایسی عظیم شخصیات جو اپنے وقت کی، اپنے دور میں خوبیوں اور کمالات کے اعتبار سے منفرد تھی، بے مثل تھیں، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور انہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی، اور انہی کے لیے قرآن مجید نے فرمایا کہ ان کے ساتھ اپنی وابستگی اور تعلق کو مضبوط کرو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا حضرت سیدنا عارف باللہ رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یا ان کے دور سے کہیے کہ جو اس خاندان میں تلوار کے جہاد کے بعد جو قلمی جہاد کا سلسلہ شروع ہوا اور درس و تدریس اور فتویٰ نویسی کا سلسلہ، وہ حضرت رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد اعلیٰ حضرت کے والد ماجد حضرت امام نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس سلسلے کو اسی طرح جاری و ساری رکھا، اور ہندوستان میں ان کے دور میں بھی جو آپ کی تصنیفات اور تالیفات اور آپ کے فتاویٰ تھے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں بھی جو بڑے بڑے مسائل ہوتے تھے، لا ینحل مسائل، وہ بریلی شریف آپ کے والد ماجد حضرت امام نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف لوگ رجوع کرتے تھے، بڑے بڑے علماء ہندوستان بکثرت واقعہ۔ اعلیٰ حضرت کے والد ماجد نے وہ تمام علوم و فنون، اور کچھ اور بھی نام آتے ہیں اعلیٰ حضرت کے ابتدائی دور میں آپ کے اساتذہ میں، اپنے شہزادے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منتقل کیے۔ اصل میں آپ کے والد ماجد ہی آپ کے ایسے استاد ہیں جنہوں نے تمام علوم و فنون اپنے والد ماجد ہی سے پڑھی۔ اس کے بعد حجت الاسلام کی یہ خصوصیت رہی کہ سوائے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے اساتذہ میں کوئی دوسرا نام نہیں ملا، یعنی آپ نے تمام علوم اور فنون اپنے والد ماجد امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے پڑھی، اور اللہ تعالیٰ تبارک نے ولادت سے ہی آپ کو ایسی منفرد خوبیوں سے نوازا، ایسی نسبتوں سے نوازا کہ وہ خوبیاں اور وہ نسبتیں جو تھیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علی رحمت کے اس شہزادہ اکبر حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر ہی جچتی ہیں۔ جیسے کہ آپ کی ولادت 1292 ہجری میں، اور ماہ مبارک ربیع الاول شریف کا آغاز ہے، حجت الاسلام کی ولادت ہے۔ ایک طرف تو اہل اسلام میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں ہر طرف کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ آ گیا، اور دوسری طرف اس خاندان میں اعلیٰ حضرت کو حجت الاسلام جیسی شخصیت اللہ تعالیٰ تبارک نے عطا فرمائی۔ اور پھر یہ کہ 1292، تو 12 بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہے 12ویں شریف سے، اور 92 کے اعداد جو ہے وہ بھی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلتے ہیں، تو ایک تاریخی نام خود بخود حضور حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا ہوا۔ اور جیسا کہ اس خاندان کی روایت رہی کہ پیدائشی نام یا عقیقے میں جو نام رکھا جاتا ہے وہ محمد پر عقیقہ ہوا، اور یہی نام آپ کا بھی تجویز رکھا گیا، اور یہی آپ کا نام تاریخی نام بھی ہو گیا۔ اس کے بعد جو پکارنے کے لیے نام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے رکھا وہ ہے حامد رضا۔ تو حامد رضا کے اعداد ایک تو ابجد حبس ہوتی سے نکالے جاتے ہیں، اور ایک دوسرے جو زبر و بینہ کے ذریعے سے بھی نکالتے ہیں، اس سے اگر اس کے آپ اعداد نکالیں تو وہ 1362 بنتے ہیں، 1362۔ تو گویا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ یہ فراست اور ان کی نگاہ ولایت دیکھیں کہ پیدائش کے وقت حضور حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو پیدائشی نام بھی رکھا، اور جو نام حامد رضا عطا فرمایا، اس نام کے اندر سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کی اس دنیا میں جو ان کی زندگی تھی وہ بھی بتاتی کہ کتنی ہے، یعنی 1292 آپ کی ولادت ہے اور 1362 ہجری آپ کا وصال ہے۔ علامہ ابراہیم خوشتر صدیقی صاحب اور مرحوم علیہ الرحمہ نے حضور حجت الاسلام کی سیرت پر جو کتاب لکھی ہے ذکر جمیل، اس میں انہوں نے ایک جگہ ذکر کیا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور حجت الاسلام کی پوری مدت حیات بھی دے دی کہ میرے اس بیٹے کی اس دنیا میں کتنی حیات ہے، کب تک یہ اس دنیا میں رہیں گے، اور اپنے وصال کی خبر تو آپ نے پہلے ہی دے دی تھی، بہت پہلے دے دی تھی، جب حضرت محدث سوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا جو حیات اعلیٰ حضرت میں موجود ہے اس کی تفسیر۔ تو اور یہ بھی بتا دیا کہ میرے بعد جانشینی کی جو مدت ہے حضور حجت الاسلام کی وہ کتنی ہوگی۔ اعلیٰ حضرت کا وصال سن 1921 ہے، آپ کا 1943 ہے، یعنی یہ 22 سال میرے بعد مدت جانشینی جو ہے وہ میرے صاحبزادے کی رہے گی۔ اور حضور حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیم و تربیت جیسے کہ میں نے عرض کیا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے خود فرمائی، اور دوران تعلیم اور تربیت جب آپ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو بہت سے مواقع ایسے آئے آپ کی تعلیم کے دوران کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تعلیم علمی کی یاد تازہ ہو جاتی، اور اسی دوران تعلیم علمی میں ہی عبدالعزیز علی گڑھی جو ہیں کراچی بھی کئی دفعہ آئے حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ بھی، جب وہ پہلی دفعہ سفر میں ایک دو دفعہ آئے تھے، انہوں نے بھی آپ کی حیات پر ایک کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ دوران تعلیم علمی میں ہی ایک وہابی حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض مسائل میں بحث کرنے آئے تھے، مناظرہ کرنے۔ جب حجت الاسلام کو معلوم ہوا تو آپ نے اپنے والد ماجد یعنی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت چاہی کہ مجھے اجازت آپ عطا فرمائیں تو میں اس سے گفتگو کروں۔ اعلیٰ حضرت نے اجازت دے دی، حجت الاسلام نے اس سے گفتگو کی اور اسے لاجواب اور خاموش کر دیا، ذلیل اور رسوا ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خوش ہوئے آپ کو بڑے مولانا کا لقب عطا فرمایا۔ تو بریلی شریف میں جو لفظ بڑے مولانا کا اکثر بریلی شریف میں لوگ استعمال کرتے تھے، وہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے لیے کہا تھا، یہ اصل میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمایا، اور اس وقت سے آپ کو بڑے مولانا صاحب کے نام سے لوگ پکارا کرتے تھے۔ اور دوران تعلیم علمی میں جب حضور حجت الاسلام بعض معاملات اور بعض مسائل میں سوال اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتے کہ اس کا کیا جواب ہے، مختلف کتابوں کے میں فقہ اور فلسفہ اور منطق وغیرہ کی کتابوں کے حوالے سے اعلیٰ حضرت جب ان کے وہ سوال دیکھتے تو اس قدر خوش ہوتے کہ اعلیٰ حضرت انہی صاحبزادے کے بارے میں فرماتے کہ میرا یعنی الولد عائز کہہ کے یعنی میرا بہت ہی عزت والا بیٹا، اپنے صاحبزادے کو اپنے بیٹے کو اس وقت بچپن میں بہت ہی عزت والا شان والا بیٹا کہہ کر اس سوال سے خوش ہوتے اور پھر اس کا جواب آپ کو عنایت فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ 1292 ہجری آپ کی ولادت ہے، 1311 ہجری میں
حضور حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تمام علوم اور فنون سے آپ تحصیل ہوئے، اور دینی تعلیمات جو تھیں وہ تب آپ نے اس کی تکمیل فرما لی 1311 ہجری، اور 1312 ہجری میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کے لیے مسند افتاء پر آپ کو بٹھایا، اور آپ کی جو سند، آپ کی جو مہر بنی، اس پر جو الفاظ یعنی تاریخ کندہ تھی وہ 1312 ہجری، 1312 ہجری، یعنی 1312 ہجری سے 1362 ہجری جو آپ کا وصال ہے، یہ پورے 50 برس وہ ہیں جو حضور حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے درس و تدریس، فتویٰ نویسی، تصنیف و تالیف اور سیاسی، مذہبی، دینی حوالوں سے ہر طرح سے، ہر محاذ اور ہر مقام پر جب تک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہے ان کے ساتھ آپ کام کرتے رہے، اور اعلیٰ حضرت کے وصال بھی کے بعد بھی آپ کے مشن کو اسی طرح سے مستقل حضور حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جاری اور ساری رکھا۔ 15 سال تو یعنی 12 کے بعد تقریباً 15 سال تک تو حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو فتاویٰ آتے تھے، حضور حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاویٰ لکھتے رہے، اور جب درس و تدریس کی ضرورت ہوئی تو درس و تدریس بھی فرما گئے۔ اور یہ ایک ہمارا بڑا نقصان ہوا اہل سنت و جماعت کا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے، اور حجت الاسلام کے بارے میں بھی، کہ ایک زمانے تک اعلیٰ حضرت کے پاس جو فتاویٰ آتے تھے وہ بھی جمع نہیں کیے گئے شروع میں، اسی طرح سے حجت الاسلام کے بھی جمع نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ بھی بہت عرصے کے بعد یہ خیال آیا کہ ان کو جمع کیا جائے، تو وہ جب جمع کیا گیا ان کو کہ یہ اس طرح سے لوگ لے گئے اور پھر ان کو جمع نہ کیا گیا تو یہ تو پھر بکھر جائیں گے اور جمع نہیں ہو سکیں گے، تو کافی عرصے کے بعد جو جمع کیے گئے، یہ جو آج ہمارے پاس 12 جلدیں العزائم النبویہ فی الفتاوی الرضویہ کے نام سے الحمدللہ موجود ہیں، یہ وہ ہیں جب سے جمع شروع کی گئی۔ تو حضور حجت الاسلام کے فتاویٰ بھی جمع نہیں کیے جا سکے، لیکن جو موجود ہیں آج فتاوی حامدیہ کے نام سے، اگر آپ ان کا مطالعہ فرمائیں اور انہیں دیکھیں، اور جنہوں نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریریں اور کتابیں اور فتاویٰ دیکھے ہیں، تو یہ واقعی آپ کے فتاویٰ کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلم چل رہا ہے۔ اور جب سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 1905 میں حج پر تشریف لے گئے، پہلے تو حضور حجت الاسلام کو روانہ فرمایا تھا، پھر اس کے بعد دوبارہ جب وہاں کی تڑپ اور عارضی ہوئی تو والدہ ماجدہ سے اجازت دے کے آپ بھی تشریف لے گئے۔ حضور حجت الاسلام کی والدہ بھی ساتھ ہیں، والد ماجد بھی ساتھ ہیں، اور بھائی حضرت مولوی رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی ساتھ ہیں۔ اس سفر میں حضور حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے والد ماجد امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی بے مثل کام سر انجام دیے۔ خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جو فتاوی یہ الملفوظ میں موجود ہے پہلے دوسرے حصے میں، کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ معظمہ میں حضرت محافظ کتب حرم حضرت علامہ سید اسماعیل رحمۃ اللہ، جو بڑے عالم نبیل تھے، بڑے مشہور مکے کے عالم تھے اور بہت بڑے فاضل تھے، ان کی سے ملاقات کے لیے جب آپ گئے تو آپ سے پہلے حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ان سے گفتگو ہو رہی، بڑی فصیح اور بلیغ عربی کے اندر، اور مسئلہ کیا تھا کہ رمی قبل الزوال، کہ زوال سے قبل رمی جو ہے اس کے لیے کیا حکم ہے۔ جب اعلیٰ حضرت تشریف لائے تو اس وقت تک وہ واقف نہیں تھے، تو انہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں حجت الاسلام ہی سے پوچھا کہ یہ کون ہے، اور آپ نے بتایا کہ یہ میرے والد ماجد ہیں، تو وہ اسی طرح وہ تڑپ کے اور تیزی سے جب اعلیٰ حضرت کی طرف لپ کے، یعنی انہیں اندازہ ہو گیا کہ جب صاحبزادے کی یہ شان ہے جن سے گفتگو ہو رہی تھی، تو ان کے والد ماجد کا کیا عالم ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا، جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے، تو اعلیٰ نے فرمایا کہ ہمارے مذہب میں، مذہب احناف میں جائز نہیں ہے، جواز کا فتویٰ نہیں ہے، تو انہوں نے ایک متداول کتاب کا حوالہ دیا کہ اس میں جواز بھی ہے اور علیہ الفتویٰ بھی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اگر جواز ممکن ہے جواز ہو، لیکن علیہ الفتویٰ کا لفظ نہیں ہوگا۔ جب کتاب اٹھا کے لائے تو جیسے اعلیٰ نے فرمایا تھا بالکل ویسے ہی ہوا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت علامہ سید اسماعیل مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بہت بڑے جلیل عالم تھے،
ان سے اس وقت حضرت حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فصیح و بلیغ عربی میں، جبکہ آپ کی عمر اس وقت 30-31 برس تھی، آپ نے ان سے کلام فرمایا۔ اور پھر جب مکہ معظمہ میں لوگوں نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے حوالے سے سوال کیے، اور نوٹ کے مسئلے میں جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں مسئلہ پیش کیا، اور یہ کتاب جو آپ نے 8 گھنٹے میں مکہ معظمہ میں لکھی، الدولۃ المکیہ بالمعجزۃ الغیبیہ، اس کتاب کی تصنیف میں مستقل حضور حجت الاسلام اپنے والد ماجد کے ساتھ رہے۔ خدا اعلیٰ حضرت نے بار بار لکھا کہ اس کتاب میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ طبیعت بخار تیز ہو گیا تو حجت الاسلام لکھتے رہے، اور پھر حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کتاب کو مکمل کیا تو اس کی تبییض جو ہے وہ حضور حجت الاسلام نے فرمایا۔ یہ بڑا مشکل کام، آسان کام نہیں ہے، یعنی کسی مصنف نے کوئی کتاب لکھ دی اور لکھنے کے بعد پھر اس کو پوری کو فیئر کرنا، لکھنا، تیار کرنا کہ کسی کو دی جائے پڑھنے کے لیے، یہ کام حضور حجت الاسلام نے فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر مقدمہ بھی لکھا، تمہیدی کلمات بھی لکھے، اور تمہیدی کلمات اور جو لکھے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ دیکھے تو آپ خوش ہو گئے۔ اسی کتاب کا آپ نے ترجمہ بھی فرمایا۔ گویا کہ آپ اگر حضور حجت الاسلام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کو دیکھیں اور پڑھیں تو خدا کی قسم حقیقت یہ ہے کہ وہ ہر اعتبار سے اپنے والد ماجد کے آئینہ دار تھے، ان کا عکس جمیل تھے۔ اور یہ بریلوی شریف کے لوگ کہا کرتے تھے، مضامین میں، کتابوں میں بھی آپ کو یہ بات ملے گی کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد جو ایک غم تھا عوام اہل سنت میں، علماء اہل سنت میں، مشائخ میں، حضور حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو کور کر دیا، اس کو پر کر دیا۔ آپ کی شب و روز اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات کی بالکل عین مطابق۔ اسی طرح سے عرب شریف میں دوسری کتاب جو نوٹ کے مسئلے سے متعلق تھی، الکفل الفقیہ، جو احکام قطاس الدراہم سے متعلق تھی، یعنی نوٹ سے متعلق جو مسئلہ تھا کہ جو ہندوستان میں بھی چل رہا تھا اور عرب میں بھی لوگ علماء سے پوچھ رہے تھے کہ یہ جو کاغذ کا نوٹ جاری ہونے والا ہے، جس کی تیاریاں ہو رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، کیا اس کا شرعی کیا حکم ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ کیونکہ اس وقت تک سکے کے نوٹ تھے اور 12 سوال تھے اس پر۔ وہ کتاب الحمدللہ میں نے پوری پڑھی علماء کے پاس بیٹھ کے، اور الدولۃ المکیہ بھی پڑھی کئی علماء کے پاس بیٹھ کے۔ آپ اس کتاب کو دیکھیں، کفل الفقیہ جو کتاب ہے اعلیٰ حضرت کی نوٹ سے متعلق اور تمام سوالات عرب کے، ایسا لگتا ہے، آپ یقین کیجئے باخدا، جیسے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے آج کا دور ان کے سامنے، یہ اللہ تعالیٰ تبارک نے ان کو فراست عطا فرمائی آپ اس کے لکھے۔ تو ان دونوں کتابوں کے ترجمے میں اور اس میں تمہیدی کلمات میں تعارف اس کا پیش کرنے میں حضور حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد ماجد کے ساتھ تھے۔ اور جب ہم کبھی ان سے حضرت علامہ غلام یاسین انجدی صاحب علیہ رحمت سے کتاب پڑھتے تھے تاکہ اس میں سے کچھ جو باتیں سمجھ میں آ سکیں وہ سمجھنے کی کوشش کی جائے، تو وہ ایک جملہ کہتے تھے کہ بھائی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ کتاب لکھی ہے یہ علماء عرب کے لیے لکھی، عربی لکھی، اور علماء عرب کے لیے یوں سمجھ لو کہ اس کتاب کو سمجھنے کے لیے حضرت صدر الافاضل جیسا فہم اور شعور اور علم چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے۔ تو حضور حجت الاسلام ہی کی یہ شان تھی کہ انہوں نے اس کتاب کی تبییض بھی کی، اس کا ترجمہ بھی لکھا اور اس پہ تمہیدی کلمات بھی لکھے، اور نام دیکھیں کتنا پیارا ہے جو اعلیٰ نے لکھا، مکے کی دولت، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، یعنی بالمادۃ الغیبیہ سے مراد علماء نے یہ اس کے معنی بتائے کہ میں کتابوں سے دور ہوں، اور اس میں جو کچھ میں نے لکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور سرکار علیہ السلام کی عنایت سے میں نے، کیونکہ وہاں تو سفر میں تھے، حج میں تھے، کوئی کتاب کوئی تو آپ کے پاس نہیں، اسی نسبت سے آپ نے وہ نام بھی خوبصورت رکھا اور تاریخی نام بھی، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کا نام۔ اور حضور حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہندوستان میں بھی جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر فرمائے جبل پور کا اور دیگر، حضور حجت الاسلام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے، بہت سے سفروں میں آپ کے ساتھ رہے، اور ایک سفر میں ہندوستان میں جب اعلیٰ حضرت اپنی مصروفیات کی وجہ سے تشریف نہیں لے جا سکے تو حجت الاسلام کو آپ نے روانہ فرمایا، اور یہ الفاظ اس میں ان لوگوں کو لکھے وہاں علماء کو کہ میں حامد رضا کو بھیج رہا ہوں
انہیں حامد رضا نہیں احمد رضا ہی سمجھا جائے گا۔ تو اس سے آپ غور فرمائیے کہ حضور حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس قدر قرب تھا، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اس شہزادے پر کس قدر اعتماد اور یقین تھا کہ یہ شرع کی، اسلام کی، دین کی، حدود کی، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعی میرے بالکل عین نقش قدم پر چلنے والے اور اسی مشن کو آگے بڑھانے والے، وہ مکمل آپ کو اعتبار حضور حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر۔ اور حضور حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی خدمات ہیں جو ظاہر ہے کہ اب تک ہمارے سامنے نہیں آ سکیں بہت سے، لیکن کچھ باتیں مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ 1875 میں آپ کی ولادت ہے حضور حجت الاسلام کی عیسوی کے اعتبار سے، اور 1875، 85 اور 95، 94 میں آپ تمام علوم سے تحصیل الحمدللہ آپ نے کر لی، اور 95 میں آپ نے باقاعدہ فتویٰ نویسی، تصنیف و تالیف و درس و تدریس سب شروع فرما دیا۔ تو 95 کے بعد 96، 97 اور 98 میں 97 اور 98 میں آپ نے قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کے رد میں کتاب لکھی الصارم الربانی علی اسراف القادیانی، یہ آپ لکھ رہے ہیں 98 کے اندر۔ اور سن 1872 میں دیوبند کا بانی جو ہے مدرسے کا قاسم نانوتوی، اس نے جو کتاب لکھی تحذیر الناس، جس میں انہوں نے لکھا معاذ اللہ کہ حضور علیہ السلام کے بعد اگر کوئی نبی آ جائے تو آپ کی خاتمیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اور بھی عبارتیں ہیں معاذ اللہ۔ اور 1872 میں اس نے لکھی، چاہتا تو وہ تھا اس طرف آنے کے لیے، لیکن انگریزوں نے غلام احمد قادیانی کو تیار کر لیا، اور اس کے بعد اس نے مختلف حرکتیں یہ کرتا رہا۔ سن 1901 میں باقاعدہ اس نے کھل کر اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ آپ دیکھیے کہ سن 1901 سے پہلے تقریباً 4-5 سال پہلے حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو دلائل اور براہین پیش کیے، سب سے پہلے وہ ایک عظیم دستاویز ہے، وہ رسالہ حضور حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، کہ جب وہ پٹنہ سے رسالوں میں مختلف حصے اس کے چھپے، پھر بریلی شریف سے پریس سے جب یہ رسالہ آپ کا جاری ہوا الصارم الربانی، یعنی ربانی تلوار، اس کی شریعت کی حدود کو کراس کرنے والے اس بدبخت و لعین پر رب تعالیٰ و تبارک کی وہ تلوار کا یہ آپ کا رسالہ جب چھپا ہے، تو پوری قادیانیت کے ایوانوں میں اور انگریز کی اس حکومت میں بھی زلزلہ آ گیا۔ ایسے دلائل اور براہین سے حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتاب مرصع کر کے آپ نے لکھی، اور اس کا ایک شہرہ تھا ہندوستان۔ اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ 23 سال، اور یہ بدبخت لعین قادیانی موجود تھا۔ تو آپ اس تاریخی اعتبار سے دیکھیں، ہمارے جامعہ کراچی کے بھی ایک صاحب نے جو پی ایچ ڈی کی حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ، انہوں نے اپنے مقالے میں یہ لکھا ہے کہ اس قادیانیت کے خلاف سب سے پہلے دلائل اور براہین قرآن اور حدیث کی روشنی میں جتنے ان کے اعتراضات تھے اس کے جواب دینے والے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی، اور اس کے علاوہ پھر آپ کے بہت سے فتاوی ہیں۔ اسی طرح سے آپ کی جو جس طرح سے درس و تدریس، تصنیف و تالیف، فتویٰ نویسی کی خدمت فرمائی، اسی طرح سے آپ نے سیاسی، مذہبی، دینی، دیگر جتنے بھی محاذ تھے، ہر محاذ پہ آپ نے کام فرمایا۔ یہ جو آل انڈیا سنی کانفرنسز ہوئی ہیں اس پاکستان کو وجود میں لانے کے لیے، اور انگریزوں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہندوستان میں ہو رہے تھے سن 1857 سے جو شروع ہوئے تھے، وہ ہمارے علماء اور بالخصوص اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کے ان اکابر علماء کے سامنے تھے۔ سن 1924-25 میں مراد آباد میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا وصال تو 21 میں ہوا، 24-25 میں جو ایک بہت بڑی کانفرنس صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مراد آباد میں رکھی، اس میں حضور حجت الاسلام نے شرکت فرمائی، اس کا خطبہ استقبالیہ آپ نے پیش کیا۔ اور اس کے بعد سن 1946 تک جو سنی بنارس کانفرنس ہوئی، جس کے بارے میں آپ نے سنا علماء سے، کہ جس میں 5000 علماء اور مشائخ نے شرکت کی تھی،
اس میں ہر کانفرنس میں آپ کو بلایا جاتا ہے، وہ بدایوں میں ہو یا وہ دیگر علاقوں میں ہندوستان کے ہو۔ بنارس میں جب 46 میں ہوئی ہے تو آپ کا وصال ہو گیا تھا، لیکن حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں شرکت فرمائی تھی اور مستقل آپ کی شرکت رہی۔ اور علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جس کانفرنس میں حضور حجت الاسلام تشریف لے گئے اور آپ نے اس میں تقریر فرمائی، صدارت فرمائی یا اپنا استقبالیہ پیش کیا، تو اس کے ایسے اثرات اور ایسی اس کی برکات ہوتی تھی کہ وہ سالوں اس کا تذکرہ اور اس کا ذکر ہوتا رہتا تھا۔ یہ جو ان کی اللہ تعالیٰ نے، اور سن 1946 کی جو بنارس میں، جس کے بعد پھر پاکستان بنا 47 میں، اس کی صدارت محدث اعظم ہند نے فرمائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ ان کا خطبہ میں نے پڑھا، انہوں نے ایک جملہ اس میں یہ لکھا حضور حجت اسلام کے بارے میں، جو کہ آپ کا وصال ہو گیا تھا، کہ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگوں نے، اس محدث اعظم ہند فرما رہے ہیں سید احمد کچوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو ماضی میں ہماری ہدایت اور رہنمائی فرماتے رہے سیاسی اور مذہبی حوالے سے، اگر ہم کما حقوق اس پر عمل کرتے تو آج اس جگہ نہ ہوتے جہاں ہم ہیں، یعنی اپنی منزل مقصود کو ہم پا چکے ہوتے اگر ان کی ہدایات پر ہم نے عمل کیا ہوتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے والد ماجد امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح عوام کی، علماء کی، مشائخ کی، پیران عظام کی اور سیاسی حوالے سے جو لوگ کام کر رہے تھے حصول پاکستان کے لیے، ان کے لیے بالکل صحیح سمت میں آپ نے رہنمائی فرمائی۔ تو یہ سارا اسی طرح سے ہم شدی تحریک، خلافت کی تحریک چلی اور دیگر تحریکیں چلی، ہر جگہ حضور حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسلمانوں کی، اہل سنت و جماعت کی رہنمائی کے لیے ہر مقام پر آپ تشریف لے گئے۔ اسی طرح حضور جیسے کہ مریدین کا اور آنے والے لوگوں کا ہجوم رہتا تھا، اس میں عوام بھی تھے، ہر ایک کے ساتھ شفقتیں اور محبت بھی ویسی فرماتے۔ مریدین کے ساتھ خاص شفقتیں اور محبتیں حضور حجت اسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ غریبوں کے ساتھ بہت شفیق اور بڑے مہربان تھے حضور حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور بکثرت اس کے واقعات ہیں۔ شعبان المعظم میں 15 شعبان کو خاص طور سے میں نے بہت جگہ یہ واقعہ آپ کا پڑھا کہ آپ کا یہ معمول تھا کہ مدرسے کے طلباء سے کہتے تھے کہ میری طرف سے کبھی کوئی زیادتی ہو گئی ہو، تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہو تو مجھے معاف کر دو۔ گھر کے خادماؤں سے، گھر کے افراد سے سب سے معافیاں مانگ کہ میری طرف سے کوئی زیادتی ہو تو درگزر کر دو، مجھے معاف فرما دو۔ یہ ان کی عاجزی، یہ ان کی انکساری تھی۔ سفر پہ تشریف لے گئے، ابھی گھر پہنچے ہیں، تانگا دروازے پہ موجود ہے، حضرت حماد میاں سے فرمایا سامان اندر لے جاؤ، ایک مرید کھڑا ہو کہ وہ اب سفر سے آئے ہیں 15 دن یا 20 دن کے بعد، حضور گھر چلیے، میرا بھائی جو آپ سے مرید ہے اور وہ بیمار ہے بڑے دنوں سے اور سب پریشان ہے، آپ کو یاد کرنا چاہتا ہے کہ میں ایک نظر آپ کو دیکھوں۔ تو فرمایا سامان رکھو، سیدھے اس مرید کی طرف آپ تشریف لے گئے۔ یہ شفقتیں، یہ محبتیں بھی حضور حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عوام کو بھی عطا فرمائی۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلفاء اور علماء اس زمانے کے جو تھے، اگرچہ کہ وہ علم میں اور مرتبے میں، یہ چونکہ علماء نے لکھا ہے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ سے مرتبے میں کم تھے، لیکن پھر بھی حضور حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی قدر و منزلت اور ان کی عزت فرمایا کروایا۔ ایسے آپ کے اخلاق تھے، یہ کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اور قرآن مجید نے جو فرمایا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس کی عملی تفسیر حضور حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی تھی، اور ان کا حسن اور ان کا جمال جو ہے وہ تو آپ بارہا علماء سے سنتے رہے کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہی مذہب اسلام ہی حق ہے، اہل سنت و جماعت ہی حق۔ اور آپ نے اکثر علماء نے سنا ہوگا کہ ہندو جو تھے وہ وہابیوں دیوبندیوں سے کہتے تھے کہ اگر تم سچی ہو تو ان جیسا کوئی چہرہ دکھا۔ کتنے غیر مسلم، ہندو، عیسائی اور سکھ صرف آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ کر ایمان لے آئے، کلمہ پڑھا، انہوں نے مسلمان ہو گیا۔ آخری دنوں میں بھی جب آپ علیل رہے، ایک مرتبہ ہاسپٹل بھی میں ایڈمٹ بھی ہوئے، آپریشن جب ہوا تھا تو آپ کی حیات جنہوں نے لکھی انہوں نے کہا کہ ایک ڈاکٹرنی تھی یا نرس تھی، اس نے آپ کے چہرے پر اس کی نظر پڑی تھی، وہ اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو حضور حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صرف چہرے کو دیکھ کر لوگوں کو اسلام سے اور دین سے، اہل سنت و جماعت سے محبت ہو جاتی تھی کہ یہی سچا مذہب ہے اور یہی حق مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ و تبارک نے انہیں بڑی خوبیوں اور کمالات سے نوازا تھا۔ حدیث شریف میں بھی جب آیا کہ جب حضور پر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ من اولیاء اللہ، اولیاء اللہ کون ہیں، تو حضور نے
ارشاد فرمایا تھا کہ اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جن کے چہرے کو دیکھنے سے خدا جاتا ہے۔ آپ کے چہرے کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں۔ اسی طرح دوسری حدیث میں جو حضرت اسماء بن یزید سے ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جو تم سب سے بہتر ہیں؟ حاضرین نے عرض کی کہ بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بالکل ہمیں آپ ان کی خبر دیجیے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، یہ وہ ہیں کہ جب ان کے چہرے کو تم دیکھو تو تمہیں اللہ تعالیٰ و تبارک یاد آ جائے، اور عبادت میں، ریاضت میں، اوراد میں، وظائف میں، تقویٰ میں بھی حضور حضرت اسلام جیسے علوم و فنون میں بے مثل تھے، اس میں بھی بے مثل تھے۔ شریعت شرائع مطہر کی عین حدود کے مطابق آپ کا ایک ایک عمل ہوتا۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، جو بعض لوگ اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ ایک دعوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو پلیٹ میں جو سالن آپ پہ ڈالا گیا، جتنا آپ کو روٹی سے کھانا تھا وہ آپ نے تناول فرمایا، اس کے بعد جو سالن شوربے کی صورت میں بچ گیا تھا، رہ گیا تھا، وہ آپ نے، آپ کے ظاہر عقیدت مند تھے یا مرید تھے جنہوں نے دعوت دی تھی، ان سے ارشاد فرمایا کہ جتنا میں نے کھانا تھا روٹی سے وہ تو میں کھا چکا ہوں، اب یہ بقیہ جو اس میں بچ گیا ہے، اگر آپ اجازت دیں، چونکہ پلیٹ صاف کرنا بھی مستحب ہے اور باعث اجر و ثواب ہے، تو آپ اجازت دیں تو میں اس کے شوربے کو پی لوں، چونکہ حکم تو یہ ہے، ادب اور آداب تو یہ ہے کہ روٹی سے کھایا جائے۔ جو پلیٹ میں سالن آتا ہے دسترخوان پر، وہ پینے کے لیے تو نہیں آتا، روٹی سے کھانے کے لیے ہوتا۔ تو اس نے کہا حضور سب آپ کا ہے، سب کچھ میں بھی آپ کا ہوں، سب آپ کا۔ یہ آپ دیکھیے کہ تقویٰ کی ان کی یہ کیفیتیں تھیں حضور حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، ان کا یہ عمل تھا، ان کا یہ کردار تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم اہل سنت و جماعت میں جو برکتیں دیکھ رہے ہیں، جو خوش عقیدگی دیکھ رہے ہیں، ان اکابرین اولیاء امت کا فیضان ہے الحمدللہ تعالی۔ آپ کے شاگردوں کو دیکھیں تو حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ سے پڑھا، حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی آپ ہی کے اسیر ہو گئے تھے، تفصیل واقعات آپ نے سنے میں۔ ایک نظر لاہور تو آئے ہوئے تھے، اپنے روزگار کے سلسلے میں انٹر پاس کر لیا تھا، حضور حجت اسلام پہ نظر پڑی تو ان کے ایسے ہوئے کہ انہی کے ہو کر کے رہ گئے، اور کہا بھی آپ نے کہ گھر چلے جاؤ، اجازت لے کے پھر آ جانا بریلی، فرمایا نہیں اب میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں، وہاں پہنچ کے خط لکھے، اور ایسے گئے کہ بریلی شریف ہی کے ہو کر کے رہتے۔ وہ تو بریلی شریف کو بھی نہ چھوڑتے، وہ تو اتفاق سے گرداسپور آئے ہوئے تھے سن 1947 میں، یہاں آئے ہوئے تھے، پاکستان بن گیا، بارڈر بند ہو گئے اور جا نہیں سکے، تو پھر فیصلہ آباد میں حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے یہاں رہے، جہاں آج آپ کا مدرسہ ہے۔ تو یہ حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو فیض پاکستان میں آیا، یہ دیکھیں سب حضور حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی برکتیں ہیں۔ مفتی تقدس علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے علامہ منشا تابس قصوری نے جو کتاب لکھی ہے دعوت فکر، اس میں ایک جگہ انہوں نے لکھا کہ جب آپ سن 1934 میں لاہور تشریف لائے حجت الاسلام حضرت محدث لاہوری علامہ سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی چیلم کی تقریب 34 میں، اس کے بعد تقریباً 40-41 تک مستقل ہر سال حزب الاحناف والوں نے آپ کو دعوت دی اور وہاں آپ تشریف لے جاتے رہے، اور اسی زمانے میں سن 1934 یا 35 کے اندر علامہ ڈاکٹر علامہ اقبال بھی آپ سے آ کے ملے، اور انہوں نے جو اپنے تفصیل میں لکھا کہ ڈاکٹر اقبال کو حضور حجت الاسلام نے سمجھایا کہ ہمارا اصولی اختلاف جو ہے دیوبندیوں اور وہابیوں سے کیا ہے۔ جب آپ نے ان کے سامنے وہ پیش کیا کہ یہ ہمارا اصولی اختلاف ہے، تو علامہ اقبال جیسا فلسفی اور منطقی آدمی جو تھا، وہ کہتے ہیں کہ وہ کلام نہیں کر سکے، انہوں نے یہ کہا حجت الاسلام کے سامنے کہ حضور اگر ان کی ایسی گستاخی اور بے ادبی ہیں تو ان ظالموں کے لیے کیوں نہیں زمین پھٹتی کھلتی کہ یہ اس میں غرق ہو جائیں اور تباہ ہو جائیں۔ اور وہ بھی واقعہ لاہور کا ہی ہے کہ اشرف علی تھانوی اس وقت زندہ تھا، موجود تھا سن 34-35 میں، کہ لوگوں نے، علماء نے ذکر کیا کہ حضور اس کو بلایا جائے، اور یہ جو اس نے عبارت لکھی حفظ الایمان میں، تو اس مسئلے پر گفتگو کر لی جائے، جس پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا کفر کا فتویٰ بھی ہے، اور علماء حرمین شریفین کی ساری تصدیقات ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بلا لو، وہ آ جائے یا اس کا کوئی وکیل آ جائے، اور مسجد وزیر خان میں طے ہوا کہ گفتگو ہوگی، تمام علماء جمع ہیں، مسجد وزیر خان کا جو بہت بڑا صحن ہے پورا کچا کچ بھرا ہوا، حجت الاسلام تو تشریف لے گئے لیکن اس کے آنے کی ضرورت ہی نہیں، نہ وہ آیا نہ اس کا وکیل آیا۔ تو حضرت علامہ ابراہیم خوشنر صدیقی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ
پورے لاہور میں اس وقت جو ہے حضور حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہی تذکرہ اور ان کا ہی ذکر تھا، اور ان کی عبادتوں اور ریاضتوں کا عالم یہ تھا حضور حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی کہ کثرت سے تسبیحات اور ذکر میں رہتے تھے میں نے ایک جگہ پر آپ کا حمدیہ کلام پڑھا، پنجاب کے کچھ علماء تھے، جو ہے دل میرا گدگداتی رہی آرزو، آنکھ آنکھ پھر کے کرتی رہی جستجو، دل میرا گدگداتی رہی آرزو، دل میرا گدگداتی رہی آرزو، آنکھ پھر کے کرتی رہی جستجو، عرش تا فرش ڈھونڈ آیا میں تجھ کو، تو نکلا اقرب سے حبل ورید گلو، اللہ 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 اللہ، اور فرماتے تورے سینہ پہ تو جلوہ آ رہا ہوا، تورے سینہ پہ تو جلوہ آ رہا ہوا، صاف موسیٰ سے فرما دیا لن ترا، صاف موسیٰ سے فرما دیا لن ترا، اور انی ان اللہ شجر بول اٹھا، اور انی ان اللہ شجر بول اٹھا، تیرے جلووں کی نیرنگیاں سو بسو، اللہ 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 اللہ، اور مقطع میں کہتے ہیں کہ میں نے مانا کہ حامد گناہ گار ہے، لیکن ایسے اعلیٰ مرتبے اور مقام والے عارف باللہ خدا رسیدہ بزرگ، اس کے باوجود ان کی عاجزی، ان کی انکساری دیکھیں، میں گناہ گار ہوں، گناہوں کی طرف کھنچ جانے والا، فرماتے ہیں میں نے مانا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، میں نے مانا کہ حامد گناہ گار ہے، معصیت کیش ہے اور خطا کار ہے، معصیت کیش ہے اور خطا کار ہے، میرے مولا مگر تو تو غفار ہے، میرے مولا مگر تو تو غفار ہے، کہتی رحمت ہے مجرم سے لا تقنطوا، اللہ 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 اللہ۔ میں نے یہ کلام پڑھا، وہاں بہت سارے علماء تھے، پنجاب کے بھی تھے، کسی زمانے میں جاتے تھے، ہم پڑھتے تھے، کہنے لگے یہ کس کا کلام ہے؟ وہ نہیں سمجھے۔ میں نے کہا یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے حضور حجت الاسلام کا ہے۔ کہنے کہ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ ان کا کلیجہ اور دل یاد الہی میں بالکل چل چکا ہے، یعنی اس میں فنا فی اللہ کے مرتبے اور مقام والی شان ہے، جیسا ان کا کلام اور جیسی ان کی طلب اور جیسی ان کی جستجو ہے۔ تو حضور حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی عظمتیں اور بڑی شان ہے، اور آپ کا وصال بھی دیکھیں، عشاء کے وقت عشاء کی نماز میں آپ نے وضو وغیرہ فرمایا اور نماز ادا کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ نے عشاء کی نماز کے لیے تکبیر کہی، اللہ اکبر یہ آواز سنی، اللہ اکبر کی آواز سنی، پھر آپ نے نماز ادا فرمائی۔ این اتحیات کے اندر جب آپ یہ فرما رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد السلام علیکہ ایھا النبی، یہ فرماتے ہوئے حضور کی روح مبارک جو تھی وہ پرواز کر گئی، اور اللہ رب العزت جل جلالہ و عظم نوالہ کے حضور میں آپ حاضر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ و تبارک جل شانہ میرا یہاں حاضر ہونا آپ کے حکم پر آپ سب کی یہاں شرکت کو حاضری کو قبول فرمائے، اور حضور حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاندان کی برکتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔